تو پیغمبر کی مخالفت میں بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی. سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے. اسی لیے میرے بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا. ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ، علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے 1920 میں. تو ویسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمے نہیں ہونے دیے. جب علماء ترجمے کر کے گمراہ ہو جائیں تو ہم تو ویسے ہی پڑھ کے ہوگی، یعنی انورٹڈ کاموں میں گمراہ. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام پہ روشن کتاب نازل ہوئی، اس پہ تو ایمان نہیں لائے، اپنی کتابوں میں کون سا ایمان لے کے آئیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں والمشرکین، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ کے اندر. اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. یعنی ظاہر ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی بت پرست مر جائے، کوئی مشرک ہو کے مر جائے پیغمبر کی موجودگی میں بھی، ظاہر ہے وہ مخلوق میں سب سے بدتر. جب پیغمبر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت حق بالکل روشن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آج تو چلے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہیں. اب وہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں. یہاں تو حق پھر بھی تھوڑا سا ایک عام بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے اگر اس کی نیت ہے. لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے. پھر بھی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہ جائے اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا کہ وہ جنت تو ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا دوزخ ہمیشہ رہے گی؟ رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی صاحب. ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا دوزخ ختم کر دے گی. اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہ موقف ہے، محی الدین ابن عربی کا بھی یہ موقف ہے. یعنی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ محی الدین ابن عربی وحدت الوجود کے مانی اور اہل حدیثوں کے بزرگ ابن تیمیہ، ان کا بھی یہ موقف ہے. لیکن ہوگا کہ جب یہ کلپ غامدی صاحب کا سامنے آتا ہے تو مولوی غامدی صاحب کو غلط کہتے ہیں، اپنے ابو کو نہیں کہتے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یار آپ کا ابا کرے وہی بات اور رحمت اللہ علیہ، ہمارا زندہ کرے تو لعنت اللہ علیہ. آپ کو بتا نا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا غامدی صاحب کا، میں نے بھی ان کا رد کیا تھا. وہ کہتے تھے غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں. تو اب مولویوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو خود تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ سب کانٹیننٹ میں سرفراز خان صفدر صاحب کے پوتے عمار خان ناصر گجرانوالہ میں، وہ زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے، سب سے بڑا علماء دیوبند کا خاندان ہے پاکستان میں. ان کا جو تیسری نسل میں بندہ ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، حالانکہ پڑھا وہ دیوبند سے ہوا ہے ان کے یعنی مدرسے سے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فقہ حنفی کی ساری عبارتیں جس میں اس سے بھی زیادہ غلیظ باتیں لکھی تھی کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ فیس بک پہ لگا دی. اس نے کہا غامدی صاحب نے تو ہاتھ ملانے کا کہا، آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں. میں یہ علماء کی جرت ہے کہ اس طرح کی گندی باتیں کر سکتے ہیں، میں تو وہ غلیظ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ تو کہاں کہاں ہاتھ لگواتے رہے، وہ انہوں نے پکڑ کے فیس بک پہ لگا دی. تو خرابی جو ہوئی بھی ہے نا جی شروع سے ہی ہے جہاں پہ. تو جب آپ کو کوئی بھی نئی خرابی نظر آئے نا، آپ اس کو ڈیپ ڈگ کر لیا کریں. کام پچھلے نے ڈالا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو ریپریزنٹ کرنا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ تو مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. اور
اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہتر مخلوق میں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا اور اس کے بعد اپنا تن من دھن ان کے لیے وقف کیا. آج لوگ ویسے خواہشیں تو بڑی رکھتے ہیں, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یا رسول اللہ میں بھی تیرے غلاموں میں ہوتا, میں کوئی ریت کا ذرہ ہوتا تیری جوتی کے ساتھ چپک جاتا. بڑے بڑے عجیب شعر لکھے ہوتے ہیں. میں کہنا رفع یدین پھر بھی نہ تو کرتا. ظاہر ہے آج بخاری مسلم پڑھ کے بھی تو نہیں کر رہا, اتنا ڈیٹ ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی اپنے عقیدے صحیح نہیں کر رہا, تو حضور کے زمانے میں تو نے کہا ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. آج جو ابو جہل بنا ہوا ہے, اور یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. صحیح مسلم ایک حدیث ہے, سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردیوں کی رات, ایک سردیاں اوپر ریگستان کی سردی, رات کے وقت کہا کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر رہے ہیں. بہرحال آج میں اس میں تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا ایسی بات. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ سردی بار اتنی تھی, سارے اسی چکر میں تھے کوئی اور ہی کھڑا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ حضرت حذیفہ حدیث تابعین کو سنا رہے تھے, جو آ کے حضرت حذیفہ کو کہہ رہے تھے تسی کتنے خوش نصیب ہو, حضور دا ساتھ پایا ہے, اسی بھی ہوندے تھے کرتے. انہوں نے کہا میں تمہیں دسنا اسی بھی ہوندے, ایڈا ہی سوکھا ہے. جب وقت پڑتا ہے تو کہ آج بھی آپ کو جو مولوی جہاد کی کہانیاں کرا رہے ہیں نا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, اے جی ایک بار کرفیو اٹھن دو, دیکھو پھر کشمیر کیوں ہوتا ہے. پتر تیرے پتر نے تو نہیں جا کے مرنا نا, لوگوں کو کہنا سوکھا ہے, لوگوں کے بچے مروانا آسان ہے. ادھر آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی کریں گے, جو دیکھو کشمیری پوچھ لیں گے. تم تو ادھر بیٹھے ہو جتنی مرضی, لائف تو ان کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. باتیں کرنا تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں جتنی جہادی تنظیموں کے لیڈر ہیں ان کے بچے یہی ہیں, نہ وہ کبھی زخمی ہوئے نہ کبھی مرے یا باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں اٹھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ, کہتے ہیں میں دل میں کہا لو جی مارے گئے اور میری باری ہے, کیونکہ اب تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا جب کسی کو بائی نیم مینشن کر دیں. میں نے کہا یار سنا اٹھو جاؤ اور جا کے کافروں کی جاسوسی کر کے. ٹھیک ہے یار سنا. کہتے ہیں میں سخت سردیاں اب دل میں سوچ رہا ہوں. کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا تو یوں لگا کہ میں جیسے گرم حمام میں داخل ہوں گیا. اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا. سخت سردیوں کی رات ان کے گرد نہ نظر آنے والا ایک سمجھ لیں خول چڑھ گیا گرمائش کا. کہتے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا اور کہہ رہے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ ہی نہیں رہی, الٹا میں گرمائش کی حالت میں ہوں, جیسے مجھے کسی نے گرم حمام میں داخل کر دیا. اگلے زمانوں میں وہ سٹیم لیتے تھے نا, گرم سٹیم. کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا رات کے وقت ابو سفیان باقی لوگ بیٹھے اپنی وہ تلواریں تیز کر رہے ہیں, کوئی اپنے تیر کی نوکیں تیز کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو مار دوں. وہ میرے بالکل تیر کی سیدھ میں تھا اور اگر میں اس کو مار دیتا اس وقت تو بڑا آسانی سے مار سکتا تھا کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نبی اسلام نے مجھے نکلتے وقت کہا تھا کہ شرارت کوئی نہیں کرنی, تو یہ تو شرارتی نہ شمار ہو تو میں یہ کام نہیں کرتا, جتنا کام کا ہے اتنا ہی کروں. تو کہتے ہیں میں پھر ساری جاسوسی کر کے جب واپس آیا, جیسے ہی میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو مجھے پھر دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی. وہ اصل میں اس فیز سے واپس آ گئی. تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اوڑھا. تو یہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کی میں نے آپ کو ایک, یہ میں نے کوئی سٹوری نہیں سنائی آپ کو, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف میں آپ غزوہ خندق والے چیپٹر میں چلے جائیں, وہاں جا کے حدیث کھول کے دیکھ لیں.